السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ العلق کی آیا نمبر 19 لاسٹ آیا مبارکہ دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 19، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن بنے گی کہ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اسکالرس کے نزدیک یہاں پر سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بالکل بے خوف ہو کر اسی طرح سے نماز پڑھتے رہو جس طرح سے پہلے پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اسکالرس کے نزدیک یہاں پر ابو جہل کی بات کی جا رہی ہے، لیکن الفاظ عام ہونے کی وجہ سے ہر شخص جس میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ بھی اس کے انڈر آ جائے گا۔ کوئی زمانہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، جو بھی اس طرح کی کریکٹرسٹکس کے ساتھ آئے گا اس کے لیے یہ آیات ہیں۔ ہر مومن کو حکم ہے کہ ایسے سرکش آدمی کا کہنا نہ مانے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کرتا ہو، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہیے اور اس کا قرب تلاش کرتے رہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہر مومن سے خطاب ہے، جس کو کوئی ایسا شخص جو سرکشی کا مرتکب ہو اور سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہو، اس کی بات نہ ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فیئرلیس ہو کر، بے خوف ہو کر نماز ادا کرنے کی تلقین اور ترغیب دی جا رہی ہے۔ سجدے کی اگر بات کریں تو سجدے کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ پھر ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہی رات کو رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کیا، بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جب انسان سجدے کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ پھر آگے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ثوبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان،
کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو سجدہ کرے گا تو اللہ ہر سجدے کے ساتھ تیرا درجہ بلند کرے گا اور تیری خطا معاف کرے گا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سجدے کی آیت ہے، اور اس کی تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے، اور یہ سجدہ مومن کی پہچان ہے۔ سجدے میں انسان کی ناصیہ زمین پر لگتی ہے، یعنی پیشانی، اور جب پیشانی انسان کی زمین پر لگتی ہے نا تو یہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور عبادت کا بہترین مقام سجدہ ہے، اور بہترین مقام سجدہ ہے جب عبادت کا، تو ایسی عبادت اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔